شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں غزوہ موتا کے بارے میں۔ آپ نے مختلف ملکوں اور قوموں کو خط اور قاصد بھیجے تھے۔ ایک آدمی بصرہ کے سردار کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس کو راستے میں ایک عیسائی عرب نے شہید کر ڈالا۔ دودھ کو مارنے کی رسم اس وقت بھی نہیں تھی۔ آپ کو حال ملا تو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے حضرت زید بن حارث کی سرداری میں 3000 بہادروں کی فوج بھیجی۔ یہ زید بن حارث وہی تھے جنہیں بچپن میں آپ نے خریدا تھا، پھر اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے تو یہ ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوئے۔ فوج کے کوچ کے وقت آپ نے تفصیل سے حکم دیے، بتایا کہ اگر حضرت زید بن حارث شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ہوگا جسے مسلمان اس وقت چن لے۔ اس وقت اپنی پوری فوج کو خطاب کر کے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہنا، ساتھیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ ہی کے لیے ان لوگوں سے لڑنا جو اس کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، نہ عہد توڑنا، نہ ظلم و ستم ڈھانا، لڑکوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان لوگوں کو قتل نہ کرنا جو تم سے لڑنے نہ آئے ہو، پیڑوں کو نقصان نہ پہنچانا اور گھروں کو نہ ڈھانا۔ رومیوں کو مسلمانوں کے کوچ کرنے کا حال ملا۔ انہوں نے ایک بھاری فوج اکٹھی کی جو ہر قسم کے اسلحوں سے لیس تھی اور تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کو اس سے کوئی نسبت نہ تھی۔ ایک رات حضرت زید بن حارث نے اپنی فوج سمیت ایک جگہ پر ڈیرا ڈالا۔ رومیوں کو آگے بڑھنے کا حال برابر مل رہا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ان حالات کو لکھ کر مدینے بھیج دیا جائے، چاہے آپ کچھ اور کمک بھیجے یا کوئی دوسرا حکم دے، اس کے متعلق کارروائی کی جائے گی۔ اطاعت تو ہر حال میں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ہمت بڑھانے کے لیے کہا، وہ خطرہ اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے، وہ تو بالکل وہی ہے جس کے لیے مدینے سے نکلے تھے، یعنی شہید ہونا۔ ہم تعداد یا طاقت کے بھروسے دشمن سے تھوڑے ہی بھڑتے ہیں، ہم تو اس دین کے سہارے میدان میں اترتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے، یا تو اللہ ہمیں اس دین کی حفاظت فرمائے گا، اور شہید ہونے میں جیتنے سے کسی قسم کی کم عزت نہیں ہے۔ یہ فوج جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئی۔ عرب سے ملی ہوئی رومی حکومت تھی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ریاست مانی جاتی تھی۔ اس کا اثر عرب کے سرحدی علاقوں پر بھی تھا۔ سرحد کے قریب بہت سے عرب قبیلوں نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا اور اس کے ماتحت افسروں کی طرح حکومت کرتے تھے۔